قبر میں اگر اندھیرا ہے تو اس اندھیرے کے اندر دوست اجالا بن کر نہیں آئے گا. حضور فرماتے ہیں کہ قبر کی روشنی نماز ہے، کہ نماز قبر کے اندر روشنی دے گی. تو آج سے کوئی باپ بے نمازی نہ رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ ہر مسجد میں نہ گھس جاؤ، یہ دیکھو غلام رسول تو ہے نا امام، سبحان اللہ سبحان اللہ، سنی صحیح العقیدہ تو ہے نا امام. اس لیے کہ میں یہاں ایک چیز بتا دوں، اگر کسی بد عقیدے کے پیچھے آپ نے نماز پڑھی تو آپ کہیں گے پیچھے اس امام کے گویا اس کے عقیدے کو آپ نے تسلیم کر لیا. جب اس کو آپ نے پیشوا بنا لیا، یہ جو آج ہمارے یہاں ایک لفظ چلتا ہے پیش امام، پیش امام کا پیش امام لفظ صحیح نہیں ہے، امام ہی صحیح ہے. اب پیش تو آگے ہی ہوتا ہے، امام کا مطلب ہی آگے ہونے کے ہوتا ہے. تو آپ اس کے کہنے پر رکوع میں جا رہے ہو، وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہو، وہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہے تو آپ سلام پھیر دیتے ہو. تو اتنی ساری بات مان رہے ہو تو گویا اس کا اگر گستاخی سے بھرا ہوا عقیدہ ہے تو بد عقیدے کے پیچھے آپ نے نماز پڑھ لی تو اس کے عقیدے کو گویا آپ نے تسلیم کر لیا. جو لوگ یہ کہتے ہیں ارے مولانا کیا یہ سب چیزیں دیکھنا، ارے آپ نیت کرتے ہو پیچھے اس امام کے. تو سنی صحیح العقیدہ، ایسے سنی نوجوانوں اپنی مسجد کو بھر دو، اس طرح سے نمازی بن جاؤ کہ دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے کہ سنی کبھی مصطفیٰ جان رحمت کا غلام کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتا. جیسا صحابہ کے زمانے میں، رسول اعظم کے زمانے میں اگر کوئی نماز نہ پڑھتا تو لوگ سمجھتے تھے یہ کافر تو نہیں ہے، اس لیے کہ ایک بھی صحابی کبھی بے نمازی نہیں. پہچان بناؤ. تو اپنے بیٹے کو پہلی چیز کا حکم دو نماز کا، اقیم الصلاۃ. دوسرا حکم وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ او کما قال، اچھی باتوں کا حکم دو. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے اچھی بات کا حکم، نماز قائم کر اور اچھی بات کا حکم دے. آج ہم معاشرے کے اندر دیکھ لیں تو نوجوان کہے کہ ارے وہ پکچر تو دیکھا، ارے وہ گانا تو دیکھا، میں تجھے بھیجتا ہوں. یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں سے روکو. لیکن وَأْمُرْ کے بعد صبر کا حکم نہیں آیا، وَانْہَا عَنِ الْمُنْکَرْ کے بعد صبر کا حکم آیا. اس لیے کہ اچھی بات کہیں گے تو دنیا محبت کرے گی، لیکن جہاں آپ نے گناہ سے روکا تو دنیا آپ کی دشمن بن جائے گی. یہ شراب سے روک رہا ہے، یہ زنا سے روک رہا ہے، یا عیاشی سے روک رہا ہے، یہ جھوٹ سے روک رہا ہے، یہ خیانت سے روک رہا ہے، فوراً آپ کی دنیا دشمن بن جائے گی. جیسا کہ بڑی معذرت کے ساتھ سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن بعض مسجدوں کے ٹرسٹی ایسے ہوتے ہیں کہ امام صاحب کوئی بات کر دیں تو بس نکالو مولانا صاحب کو، پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے یہ بات کہہ دی، انہوں نے ہم پر کہہ دیا. یہ سب نہیں ہوتا. تو قرآن کہتا ہے، اور ترتیب دیکھیے، اچھی باتوں کا حکم، اس کے بعد بری باتوں سے بچنے کا حکم، اور فوراً فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو. یعنی جب تم بری بات سے رکنے کا حکم دو گے دنیا تمہاری دشمن بنے گی، تو تم اس پر صبر کرو، اس لیے کہ صبر کرو گے تو تنہا نہیں رہو گے. ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صبر تو اتنی عظیم دولت ہے کہ جنتی کو جب فرشتے سلام کریں گے، سلام پیش کریں گے جنتی کو، تو کیا کہہ کر سلام پیش کریں گے؟ کون سی صفت سے جنتی کو یاد کریں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. سلام ہو اے صبر کرنے والے تجھ پر، اور تیرا ٹھکانہ کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے. یہ سب